بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے، ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتایا کریں یہ ہو گیا فلانا ہو. اللہ کے سامنے روئے انسان، اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو. بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے، اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے، تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے؟ تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا لو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو. جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرتے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں. عجیب حدیث ہے. بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہتے نا اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی، ساری قبول ہو رہی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جائے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے، لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو، گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو، لیکن رکھو تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے، اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی. اور جس نے دنیا میں اللہ سے لا نہیں لگائی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، بیوی بچوں کے پکھیڑوں میں، دوستوں کے پکھیڑوں میں، رشتہ داروں کے پکھیڑوں میں پڑا رہا، پیسوں کے پکھیڑوں میں، تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے، نہ مانگنے کی عادت ڈالی، یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل ہے. جب پریشانی ہوتی ہے تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کورونا پھیلا ہوا ہے، وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو. بھائی ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی، اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے. تو جب سخت مصیبت آتی ہے، میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور،
تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے, اکثر, زیادہ تر نہیں, اکثر جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں, ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, پیسا ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے, نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا, یا بس سے جا رہا ہوتا بیچارہ, چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا. پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا. تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل, ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. تو ہم جا رہے ہیں کراچی سے جہاز چلا ہے, راستے میں کہیں موسم خراب, تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو. میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا, وصیت کو اپڈیٹ کر دیا. تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے کوئی اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا, ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. جب ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, عربی ڈرائیور تھا, اس نے جو بھگائی ہے گاڑی, ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اس وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا, کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹش پش نے کرنی تھی کر دیں, 2-3 دفعہ ٹش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے تھوڑا اور, پھر اور وہ بھائی, پھر جو جہاز نے چھولے کھانا شروع کیے, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دے دے, ہم تو محتاج ہیں نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری چینی, اللہ تیری مرضی, مار دینے موت سے تیری ڈرتا. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہو, میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا دے, نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 سے چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے. بھائی گڑ گڑاؤ, مانگو اس. میں نے بھی دعا مانگی, اللہ مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سے کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے. بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئر سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی. وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے فوراً پہنچ گئے دوسرے جہاز. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن جب ٹکراتا ہے نا, اللہ نہ کرے, تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی, تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کرے. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق ہے. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ جب چیزیں گرنا, اور ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے تو وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بول رہا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی گئی, یہاں بندوق رکھی گئی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دے کے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئی, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ.
کوئی بھروسہ نہیں تھا، تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جائے. مجھے بڑی عبرت ہوئی، میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے، 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے. فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے؟ 2 منٹ. ورنہ کیسے 3 سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آگے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے، کہاں یہاں سے لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا چاند پہ، چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو، شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. کیا ہے لوگوں نے؟ بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے. تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد. تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد کر رہا تھا کہ دین سیکھنا کس سے پڑے گا میرے بھائی؟ علماء سے سیکھنا پڑے گا. اگر وہ غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں ہی ہوں گے. دائیں بائیں نکلیں گے نا تو کوئی تھوڑا خراب ہوگا، کوئی زیادہ خراب ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اسکالر اتنی صحیح باتیں بھی تو کرتے ہیں، وہ یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں، یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں، یہ بھی بات تو صحیح کہتے ہیں. دیکھو ساری غلط باتیں دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری غلط باتیں دنیا میں شاید شیطان نے بھی نہیں کی ہوں. وہ بھی کبھی کبھار صحیح بات بھی کر دیتا ہوگا شیطان. شیطان نے بولا تھا نا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تیرے بندے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ بات شیطان نے غلط کی تھی یا صحیح کی تھی؟ صحیح کی تھی، صحیح رپورٹ پیش کی تھی اس کی. جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا. تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے. شیطان نے رپورٹ پیش کی. حالانکہ ابھی اس نے گمراہ کیا نہیں تھا، لیکن آدم کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی شیطان نے، پوری اپنے سگنیچر اور اسٹیمپ کے ساتھ. اتنی مضبوط رپورٹ تھی جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا. اس رپورٹ کو، وہ رپورٹ شیطان نے یہ پیش کی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ یہ تیرا کھائیں گے، تیرا دیا ہوا پہنیں گے، تیری نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوں گے، لیکن مان کے تیری نہیں چلیں گے. اکثر، 100% نہیں، اکثر. حالانکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے اولاد بھی نہیں تھی. تو شیطان نے جو رپورٹ پیش کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی؟ بولو صحیح کی. اب کوئی آپ کو منع کر رہا ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو، وہ غلط باتیں کرتا ہے، غلط باتیں دلاتا ہے. آپ کہتے ہو نہیں وہ جو شیطان نے بات کی تھی دیکھو بالکل کریکٹ نکلی کہ نہیں نکلی، اس کا مطلب شیطان صحیح بات کرتا ہے. تو 100% غلط باتیں تو بھائی شیطان بھی نہیں کرتا. لوگ اس پہ متاثر ہیں، وہ فلاں اسکالر، فلاں اسکالر، اس نے یہ بات بھی صحیح کی تھی، دیکھو یہ صحیح نکلی، دیکھو یہ صحیح نکلی. 100% غلط باتیں کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، اسلام میں نیکی ہو یا برائی ہو، صحیح بات ہو یا غلط بات ہو، اس میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے، کوالٹی کی ویلیو ہے. اس کو ذرا دماغ میں بٹھاؤ. کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے کہ کون زیادہ باتیں غلط کرتا ہے اور زیادہ صحیح کرتا ہے. یوں ہم دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی 99 باتیں صحیح کرتا ہے، ایک غلط کرتا ہے، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے اس کی غلط باتیں کم ہے، صحیح باتیں بولو زیادہ. 99 صحیح، ایک غلط. دوسرا وہ شخص ہے جو 99 غلط باتیں کرتا ہے، ایک صحیح کرتا ہے، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ غلط کر رہا ہے اور زیادہ صحیح. تو لوگ اس طرح سے ناپتے ہیں بندوں کو کہ یار اس کی زیادہ تر باتیں صحیح ہوتی ہیں، ہاں 1-2 غلط تو ہو ہی جاتی ہیں ہر ایک سے، اور اس کی زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں، 1-2 صحیح ہوتی ہیں. اس طرح سے لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کو پہچاننے کا طریقہ غلط. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ابھی سمجھاتا ہوں مثال سے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ایک مذہبی اسکالر ہے، 99 باتیں صحیح کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے بھائی. ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، غلط بات ہے صحیح بات. آپ نے کہا یار کیا اسکالر، 4 شادیاں کیا، یہاں کر سکتا ہوں، امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں کے، ٹھک کر کے نا جیل. امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں روکے پہ بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے. تو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دنا دن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب تو کسی کو.
اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے تھے، چھاؤں میں آ جا بھائی ادھر چھاؤں. دنیا میں کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں. جا کے ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحی آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا، مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں وہی یہیں مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے بولو، ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ امریکہ جاؤ، آپ جاپان جاؤ، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی، بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، حق بات چھپانا، غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان اس کا زیادہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے آپ، تو اسی پہ قائم کر رہے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے. لوگ کنفیوز ہوں گے، کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں، حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں؟ پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا، وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں، چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی، تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو ایسے ہی رہنے دو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا، پورا تو مکمل ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے. اس آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات ادھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، ابا یہ کیا کرو، ابا یہ کیا کرو، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ چپ ہو جاؤ. آپ باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا. ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی، تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا، اس کے بعد کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے، اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ